وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آدھے گھر کا سامان لے، پیچھے صدیق اکبر آئے، پورے گھر کا سامان لے۔ حضور نے پوچھا صدیق گھر پہ کیا چھوڑا؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے۔ کیا کہتی ہے زبان صدیق؟ شاعر کہتے ہیں جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی قبلہ بابا صاحب کی نظر، اور کیونکہ پہلی بار بابا صاحب کے سامنے یہ کلام پڑھ رہا ہوں، آج اسی صدیق اکبر پاک کے شعر کے لیے بابا صاحب نے حکم فرمایا کہ وہی والا شعر جو صدیق اکبر پاک کے لیے پڑھا ہے، پورا کلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کہیے سبحان اللہ، کہیے نا سبحان اللہ۔ میرے آقا کے صحابی جو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، ہر صحابی ہیں نبی جنتی جنتی، ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہائے ہائے کیا شان ہے میرے آقا کے صحابہ۔ شادی کی پہلی رات تھی، دلہن گھر پہ آئی تھی اور جہاد کا اعلان ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ وہ گھر بار چھوڑ کے دلہن بھی چھوڑ کے جہاد پہ چلے گئے اور وہاں جا کے شہید ہو گئے، شہید ہو گئے حنظلہ۔ اور جب شہید ہو گئے نا تو اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے دیکھا اور صحابہ کو بتایا کہ حنظلہ کو غسل دینے کے لیے اللہ نے ملائکہ بھیجے ہیں۔ آپ کا لقب ہوا غسیل الملائکہ، نہ پہلے کوئی ایسا ہوا نہ بعد میں کوئی ایسا ہوگا۔ شاعر نے شعر کہا، کہتے ہیں پہلے آپ بھی کہیے وہیں گھر بنانے، ہر مصرے کے بعد کہنا وہیں گھر بنانے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ
یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اگلا شعر یہ بھی کیا کمال کا کلام لکھا ہے شاعر نے، بابا صاحب کی نظر اور آپ سب کی خصوصی توجہ۔ کس کس کو پتا ہے حضور نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے تھے؟ پتا ہے ماشاءاللہ؟ شق القمر کا واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے؟ تو کہیے سبحان اللہ، ایسے نہیں، ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ لنگر ہے محفل کے بعد؟ محفل کے بعد لنگر بھی ہے، اب زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، میں بھی آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا، میں بھی بھوکا ہوں، میں نے بھی دوپہر کا ہی کھایا ہوا ہے، ساتھ ہی کھائیں گے۔ پہلے روحانی غذا بولو سبحان اللہ، اس کے بعد جسمانی غذا بولو سبحان اللہ۔ شاعر کا خیال دیکھیے، حضور نے چاند کے ٹکڑے کر دیے اور آج تک چاند ستاروں کو کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے۔ خیال دیکھیے بابا صاحب کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے اس طرح کا خیال نہیں سنا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، نعرہ رسالت، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اگلا مصرع، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر جانے کو جی چاہتا۔ پانچواں شعر، الحاج یوسف محمد صاحب رحمت اللہ علیہ۔ حمزہ بھائی آپ نے تو بارہا سنا ہوگا، یہ ہمارے مدنی میاں کے مرید ہیں ماشاءاللہ، ہاشمیہ کے مرید ہیں ماشاءاللہ۔ بات تو ایک کوئی ہے، گل تو ایک کوئی ہے، اشرفی ناز کر تو اشرف پر کون پاتا ہے خاندان۔ بولیے سبحان اللہ۔ پانچواں شعر، اور سادات کی موجودگی، اور سادات کا ہی ذکر ہے، ان کے جد کا ذکر ہے، ان کے گھر کا ذکر ہے۔ سماعت فرمائیے، جزاک اللہ۔ وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا
پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ آخری شعر مقطع اور فاروق اعظم کا اسلام لانے کا واقعہ، یہ دو شعر میں شاعر کہتے ہیں آئے کسی اور ارادے سے تھے اور ہوا کیا۔ شاعر کہتے ہیں کی اعجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او بک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدنے نظر نہیں آوے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، عمر بن خطاب مصطفیٰ سے یہ بولے کہ بڑی آپ سے، کہ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے میں ملا دیا غرور تیرا اے ہرملا۔ امام حسین پاک کے سب سے چھوٹے شہزادے شہزادہ علی اصغر جب ملاؤن نے تیر چلایا نا تو آپ کے گلے سے پار ہو گیا اور شہزادہ علی اصغر مسکرا رہے تھے۔ خاک میں ملا دیا غرور تیرا ہرملا، تجھے تو ایک میرے اصغر نے مار ڈالا، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹا دے تجھے چاہتا مولا کائنات اور ایک شعر غوث پاک کا اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن